عالم نے سراپر رحمت بنایا اور ہدایت کا چراغ بنایا۔ ماہ ربیع الاول منسوب ہے ولادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ عید زہرا آپ نے منائی، یہ بھی ماہ ربیع الاول کی پہلی خوشی۔ تو میں نے آج سوچا کہ رہبر معظم کی کتاب سیرت النبی سے آپ کے حوالے کچھ مطالب کیے جائیں۔ یہ ڈیجیٹل بک مجھے سسٹر نگہت نے عنایت کی، میں بہت مشکور ہوں ان کی، خدا ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ماہ ربیع الاول میں سیرت طیبہ کو جو ہے بیان کریں اور ان نکات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دنیا و آخرت کی فلاح کامیابی حاصل کریں۔ یہ مقصد ہے ان لیکچرز کا انشاءاللہ کہ ہم جو ہیں وہ ان تمام احادیث رسول سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، سیرت رسول خدا سے، اسوہ حسنہ سے ان کے، اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسلام میں پریکٹیکل پہلے ہے اور تھیوری بعد میں ہے، جس طرح عموماً ہوتا ہے کہ پہلے تھیوری کرائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ پہلے پریکٹس کراتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تھیوری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم رسول خدا کی ذات اعلیٰ صفات کو دیکھتے ہیں کہ صادق و امین کا لقب آپ نے پہلے حاصل کیا، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ نے دعوت اسلام شروع کی ہے۔ ہم اپنی زندگی اگر دیکھیں تو بچہ ماں کی گود میں تربیت پہلے پاتا ہے، بزرگوں کو سلام کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، زندگی کے قاعدے قرینے کیا ہیں، اور اسکول یا مدرسے جو ہے وہ 4 سال کی عمر میں جاتا ہے۔ تو جو پہلا سبق ذات رسول کا ہمیں ملتا ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ ہم اپنے اخلاق کو بہترین کیسے بنائیں؟ وہ صرف دکھاوا نہ ہو بلکہ دل سے ہم بہترین انسان ہوں۔ رسول فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ انما کا جو یہاں پہ استعمال ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ میں اکثر بیان کرتی ہوں کہ انما اس وقت آتا ہے کہ جب پروردگار عالم اتھارٹی استعمال کرتا ہے یا اس بات میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے اور اس کو چینج نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اس سے پتہ چلا کہ بنیادی طور پر حضور کی بعثت کا مقصد اخلاق کو کمال بخشنا ہے۔ یعنی ان کی جو تعلیمات ہیں یا جو ان کی ہدایت ہے اس میں جو سر فہرست چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمام لوگ اخلاق میں کامل ہو جائیں گے، رشد حاصل ہو جائے گا، تو سب ایک دوسرے سے بہرہ مند ہوں گے، سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے، تو معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ بن جائے گا۔ اس کے لیے جو رسول خدا نے طریقے استعمال کیے کہ کس طرح سے جو ہے معاشرے میں جو ہے اخلاق کو عام کیا جائے اور اس کو بہترین بنایا جائے، ہدایت کے ذریعے لفظی ہدایت بھی آپ نے کی، عملی طور پر بھی آپ نے اس کے نمونے پیش کیے، بشارت یعنی خوشخبریاں دے کر، نذارت یعنی انذار یعنی خوف اور ڈرانے کا بھی انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیا طریقہ، اور سب سے زیادہ جو رسول خدا نے طریقہ استعمال کیا وہ آپ کا رحمت کا، رحمت للعالمین۔ جیسے اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہر کام میں اس کی ہمیں رحمت نظر آتی ہے، اور اللہ خود کہتا ہے کہ میرے غضب پہ میری رحمت جو ہے وہ حاوی ہے۔ بالکل اسی طرح رسول کا اگر ہم طریقہ دیکھیں ہدایت کا تو اس میں رحمت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ عیاں نظر آتی ہے۔ تو جب رسول خدا اس دنیا میں آئے تو معاشرہ اپنی عطا گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، تعصبات، خرافات، خود غرضی، ظلم و ستم، جہالت کا شکار معاشرہ تھا۔ آئمہ اور رسول کی زندگی میں بھی اگر ہم نے دیکھا ہے کہ کس کس قسم کا جو ہے ان کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا، اور ابھی ہم 2.25 مہینے کربلا کا ذکر کر کے آئے ہیں، تو کربلا کے معاملات جو ہیں وہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے اس ظلم کو دیکھ کر کہ انسان نے خود کو جانوروں سے بھی بدتر ثابت کر دیا۔ جو ظالم تھے انہوں نے خود کو بتا دیا کہ ان کا اخلاق کہاں ہے، کس لیول پر ہے۔ اور نہج البلاغہ کا اگر آپ خطبہ نمبر 2 دیکھیں تو امام نے ان حالات کی منظر کشی کی ہے کہ جب رسول مبعوث ہوئے کہ انسانیت جو ہے اخلاق کے کس درجے سے جو ہے وہ کس درجہ جو ہے اخلاق میں گری ہوئی تھی۔ تو نیک اخلاق کا صحیح مفہوم معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔
کہ نیک اخلاق صرف خوش گفتاری کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی سے اچھے سے بات کریں، بلکہ اپنے وجود میں ان نیک صفات کو، ان اعلی اخلاق کو پرورش دینا اور عمل سے ان کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ اوصاف، اگر یہ میں آپ کے سامنے ہوتی تو میں آپ سے یقیناً پوچھتی کہ آپ کے خیال میں اعلیٰ اوصاف کیا ہیں کہ ایک شخص کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ اگر ہم اعلیٰ اوصاف دیکھیں تو وہ مہربان دل، عفو درگزر کا جذبہ، بخشش دینا، مال دنیا کیا جو لالچ ہے اس کا نہ ہونا، حسد نہ کرنا، ایک دوسرے کی ترقی میں رکاوٹیں نہیں ڈالنا، صبر، بردباری اور سکون و اطمینان قلب، یہ تمام اعلیٰ صفات ہیں۔ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہیں۔ پست صفات کیا ہوں گی؟ جو ان کا اپوزٹ ہے، جس طرح حسد کا ہونا، بغض، حرص، بخل، ہیلا گری جو ہوتی ہے یعنی سازشیں کرنا، کینہ پروری، ایک دوسرے سے خائف رہنا، ناراض رہنا یا غصہ کرنا۔ جو اس کے فائدے ہیں، ایک انسان اگر خوش اخلاق ہوتا ہے یا اس کے اندر جو بہترین اخلاق ہوتا ہے کہ انسان وہ مطمئن ہوتا ہے، اطراف کے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ خود مطمئن ہے، اطراف کے لوگ اس کے ساتھ خوش ہیں، تو پھر ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو ترقی کرتا ہے۔ اب اپنے اخلاق کو بہتر کیسے کیا جائے، اس کے بھی اصول وہی ہیں جو ہم عموماً ہر دفعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، کس طرح انسان جو ہے وہ اللہ سے قرب پیدا کر سکتا ہے۔ ہر سوال کا ایک ہی عموماً جواب میری نظر میں بنتا ہے، وہ ہے علم، کہ علم اور آگہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کے لیے، تاکہ انسان اپنے اندر سے جہالت کو دور کرے۔ اب علم کے مراحل ہیں، پہلا صرف جاننا ہے، پھر معرفت ہے، پھر حکمت ہے، پھر رحمت ہے، یعنی پھر علم کے درجات ہیں۔ آپ جس طرح سے اس کے منازل کو طے کر سکتے ہیں کرتے رہیے، اس لیے کہ ہمیں تو حکم ہی یہی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے لحد تک۔ دوسرا چیز ہے اپنے اندر سے ظلم ختم کر دیں، چاہے وہ ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں چاہے دوسروں پر، یعنی اپنی زندگی میں عدل و انصاف کا لے کر آنا، کیونکہ جو وقت کے امام آئیں گے وہ اس دنیا کو عدالت سے بھریں گے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو دوسری صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم ظلم کو پہچانیں اور اس کا خاتمے کی کوشش کریں۔ تیسری جو صفت ہونی چاہیے یا جو بہت ضروری ہے وہ ہے ثابت قدمی، یعنی جب انسان جو ہے وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرتا ہے، اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آج کل دیکھتی ہوں، اور میں اپنے حوالے سے بھی اگر بات کروں، کچھ آپ کے اندر اخلاق میں، ہر انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں لیکن چند برائیاں ہوتی ہیں۔ بہت ساری خوبیاں جو ہمارے اندر تھیں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا سامنے والے نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب میں بھی اس کے ساتھ ایسے کروں گی۔ نہیں، میرے اندر ایک خوبی تھی، وہ میں نے اس سے مقابلہ کرنے میں اپنی خوبی کو ختم کر دیا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ڈٹے رہیں، جو آپ کے اندر خوبیاں دی ہیں، چاہے آپ کے والدین نے آپ کو سکھائی ہیں، آپ کے اپنے اندر ہیں، آپ نے خود پیدا کی ہیں، آپ کو اللہ نے ودیت کی تھی، ان کو اپنے اندر برقرار رکھیے، چاہے وہ فراغ دلی ہے، چاہے وہ سچ بولنا ہے، چاہے وہ مہمانداری ہے، چاہے وہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے بچوں کا خیال، شوہر کا اور والدین کا عزت و احترام، جو بھی چیزیں آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ کہ بعض دفعہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، پھر آپ کا دل چاہتا ہے نہیں بس اب میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کوئی بھلائی نہیں کروں گی۔ تو اس چیز سے بچنا ہے کہ جو ایک کوالٹی اب ہمارے اندر ہے، کم سے کم اس کو اپنے اندر رکھیں، اس کو کنٹرول رکھیں، اس کے اوپر اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں لوگوں کی وجہ سے۔ جو طریقہ رسول نے آزمایا تھا وہ لے کر آئے تھے، اور اس کا قرآن میں سورہ جمعہ میں اور دوسری صورتوں میں اس کا ذکر ہے، یتلو آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ بھی آپ اکثر اور مجالس میں آپ نے 1.25 مہینے سنا ہوگا کہ رسول نے جو ہے آیات پڑھ کر سنائی، آیات یعنی نشانیاں، یعنی لوگوں کو پہلے بتایا کہ اللہ کیا ہے، اس حوالے سے یہ سورج، چاند، ستارے، یہ شجر، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کریشن بنائی ہے کس طرح یہ منظم طریقے سے چل رہی ہے، یہ نشانیاں ہیں سب اللہ کی۔
تاکہ لوگ اللہ کے قریب آئیں، اس کو جاننے لگیں۔ دوسری سٹیج جو تھی وہ تزکیہ نفس تھا، یعنی نفس کو پیور کرنا تھا۔ جب تک آپ کے اندر پیورٹی نہیں آئے گی آپ ایک انسان کامل نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے قرآن کی بھی آیات ہیں کہ قد افلح المومنون، کے جو مومن ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ کبھی پروردگار کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ کامیابی کی ضمانت ہے تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پیور کرنا۔ اور جب آپ نے ابھی محرم میں یقیناً نفس کے حوالے سے بہت مجالس سنی ہوں گی کہ انسان کو اپنے نفس کی تربیت کیسے کرنی ہے، کس لیول سے جو ہے اپنے نفس کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب صحابہ کرام جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ جہاد اصغر تھا، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ تو جہاد اکبر آپ نے نفس کی جو جہاد ہے اس کی طرف نشاندہی کی تھی۔ یعنی یہ کیا ہے، یعنی آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں۔ آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، کان وہ سنیں جو اللہ نے کہا ہے، زبان وہ بولے جیسے خدا نے کہا ہے، ہاتھ پاؤں، یعنی آپ کی روح، آپ کی فکر، آپ کا قلب، آپ کے جو بھی آپ کی خواہشات، ہر چیز جو ہے وہ خدا کے تابع ہونی چاہیے۔ تو جب رسول کو حکم ملا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں بھی حسن خلق کا جو ہے وہ کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلائیے، لیکن جو نصیحت ہو وہ کس انداز سے ہو، حسنہ، بہترین نصیحت، یعنی محبت، پیار، رحمت کے ساتھ جو ہے آپ انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ یعنی اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے اس میں جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی کو اپنا کوئی اوپینین بتاتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یعنی آرڈرز نہیں ہونے چاہیے بلکہ حسنہ، یعنی جس طرح امام حسن اور حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ جب آپ نے ایک بزرگ کا وضو ٹھیک کرانے کی کوشش کی تو آپ نے کون سا انداز اپنایا، ایک دوسرے سے بات کی، ایک دوسرے کو اپنا وضو دکھایا تو وہ شخص سمجھ گیا کہ وضو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ تو ادھر بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنا اوپینین کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہی بات رسول سے کی کہ اگر آپ ان کو میری سبیل کی طرف بلا رہے ہو تو آپ کا طریقہ ہونا چاہیے موعظۃ الحسنہ۔ سورہ انفال نمبر 61 میں پروردگار کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر صلح کے حالات موجود ہیں تو پھر اس کو جنگ پر فوقیت دی جائے۔ یعنی جہاں پر بھی مصلحت کا، صلح کا راستہ نکلتا ہے تو ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یعنی لڑائی کے جو موقع ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو تیسرا ہے وہ ہے اپنی صفوں میں اتحاد، یہ بہت ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مل کر تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ یعنی رسی مضبوط ہے، بات ہماری گرفت کی ہو رہی ہے کہ ہماری گرفت بھی مضبوط ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم خود کو صحیح اور سامنے والے کو غلط سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ غلط نہ ہو، جو سرکمسٹانسز اس کے ہیں، جس طرح سے اس نے وہ فیصلہ لیا ہو، ہمیں اس کو یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ 70 بار سوچنا چاہیے کہ مومن نے یہ کہا بھی ہوگا کہ نہیں، ایسا ہوا بھی ہوگا کہ یا نہیں، بالکل اسی طرح۔ اس لیے اس کے پیچھے بھی لاجک ہے کہ جو قرآن کی آیات ہے لکم دینکم ولی دین، کہ بھائی تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہم اس کا جو بھی اللہ کی طرف سے جزا سزا پائیں گے، جو تم ہو وہ تم پاؤ گے۔ یعنی اور رسول نے کہا تھا اور اماموں کی بھی احادیث آپ نے سنی ہے کہ تم اگر لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہنے لگیں گے۔ تو ہمیں اس طرح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ چند بیسک اصول ہیں اخلاق کو بلند کرنے کے لیے کہ انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جو آج پہلی حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ پروفٹ کی حدیث ہے، محبت، تعاون اور برادری کی فضا وہ کیسے قائم کی جائے۔ تو رسول کی حدیث ہے لا یبلغنی احد منکم ان احد من اصحاب شیئا فانی احب ان اخرج الیکم سلیم الصدر۔ ہوتا کیا تھا کہ لوگ پیغمبر کے پاس آتے تھے اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگتے تھے، جو کوئی جھوٹی سچی سنانے لگتے، تو رسول نے اس وقت یہ فرمایا تھا، یہ رسول کی حدیث ہے
کہ جب میرے اصحاب کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرے، یعنی آپ نے اس سے منع کیا ہے کہ میرے پاس آ کر ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. میں چاہتا ہوں کہ جب اصحاب کے درمیان ہوں سلیم الصدر ہوں، یعنی پاک، صاف دل اور بغیر کسی بدگمانی کے ساتھ رہوں. تو جو میسج ہمیں اس رسول کی حدیث سے ملا وہ یہ کہ ایک دوسرے کی اگر برائی کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. رسول کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہیں، عفو درگزر کریں. جس طرح اللہ ستار العیوب ہے، ہم لوگوں کے عیب چھپائیں، یعنی حسن ظن رکھیں، بہترین ان کے لیے گمان رکھیں، چاہے جائکہ کے بدگمانی یا سوء ظن رکھیں. یعنی جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ انسان جب کسی کی برائیاں سنتا ہے تو اس سے یعنی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. دوسرا، اس سے لا تعلقی پیدا ہونے لگتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ یونٹی کو پریفر کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے بس یہ میرا تو اس کے ساتھ بھی نہیں اوپینین مل رہا ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں، میں اس سے بھی نہیں بات کروں گی، اس سے بھی نہیں، اور بس آپ اپنی الگ دنیا بنا لیں. نہیں، لا تعلقی کو اسلام نے ناپسند کیا ہے. کہا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھیں. اور اسلام جب یونٹی کہتا ہے یعنی وہ اتحاد چاہتا ہے، وہ اس لیے کہ انسان یعنی اپنے لیے تو جیتا ہی ہے، غیروں کے لیے جو جینا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے یعنی ایک صحت مند معاشرہ، یعنی ایک صحت مند ریلیشن شپ ہماری جو ہے وہ آپس میں ہونا چاہیے. تیسرا جو ہے وہ جو میں نے اس سے حدیث سے لیسن لرن کرنا کی جب میں نے کوشش کی تو وہ یہ کہ معاشرہ ڈس انٹیگریٹ ہونے لگتا ہے. وہ اس لیے کہ جب ہم ایک دوسرے سے برائی کرتے ہیں، اگر کسی میں یونٹی بھی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹنے لگتے ہیں آپس میں، امت میں انتشار، گروہ بندی ہونے لگتی ہے. تو جو لیسن ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، بھائی چارہ قائم کریں اور برادری یعنی جو ہے اس کو برقرار رکھیں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ کہ پاک اور صاف دل جو ہے اس کی جو اہمیت ہے، جو رسول نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے اصحاب کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ہوں سلیم الصدر ہوں، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان مطمئن ہوتا ہے. سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں یا اچھی باتیں کر رہے ہیں تو آپ مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، یکسوئی ہوگی. جب یہ تمام کوالٹیز انسان کے اندر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کامیابی ملتی ہے، کامیابی ہوتی ہے. اگر رشتوں میں یہ چیز ہو جائے تو پھر محبت بڑھتی ہے، نفرتیں جو ہیں وہ رشتوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو جو آج کا لیسن ہے اس حدیث سے رسول کی وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امام وقت کے جو ہیں وہ سپاہی بنے، تو جو پہلی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم کسی دوسرے کی برائی نہ کریں. اس سے دل خراب ہوتا ہے اور اس سے امام کی جو ٹیم ہے وہ کمزور ہوگی اور اس میں ہم سب کا نقصان ہے. تو کوشش کریں کہ ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کی برائی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے میں جو خوبیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.